تو درست یہ ہوگا کہ جس حرف یا حرکت کی وجہ سے معرب کا آخر بدل جائے اسے اعراب کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر میں پڑھا ہے اعراب کی تعریف، جس حرف یا حرکت کی وجہ سے حرکت سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. تو آپ یہی لکھیں گے جس حرف یا حرکت کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے یا ہاں ٹھیک ہے بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. یہ کلیئر یہاں پر لکھنا بھی یار اسے لکھ کر آپ رکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو دقت نہ ہو جب امتحان کا موقع آئے. ٹھیک ہے، جب امتحان کے دنوں میں آپ سے سوالات ہوں تو آپ کو دقت نہ آئے جواب دینے میں. ابھی سے آپ جو چیزیں سخت لگیں اس کو لکھ کر کے رکھ لیا کریں. نمبر 2، جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. یہ غلط ہے. غلط کیسے ہے؟ غلط کیسے ہے یہ واضح کرنا ہے اور پھر اس کا درست کیا ہوگا وہ بتانا ہے. تو جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اعراب لکھنے میں پڑھنے میں نہ آئے، جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب لفظ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. تو مطلب آیا جو ہوا جو اعراب نظر آئے کہا جو انہوں نے، یہ غلط ہے. درست ہوگا ہمارا جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3، فعل مضارع کا عامل معنوی ہوتا ہے. فعل مضارع کا عامل معنوی ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اوپر میں پڑھا تھا صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، مبتدا، مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع. لہٰذا یہاں پر ایک لفظ چھوڑ دیا انہوں نے. فعل مضارع مرفوع کا عامل معنوی ہوتا ہے، تو مرفوع یہاں پر بڑھا دیں گے تو یہ جملہ پھر درست ہو جائے گا. فعل مضارع مرفوع کا عامل معنوی ہوتا ہے. نمبر 4، خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے خبر کا عامل. دیکھیں خبر کئی طرح کا ہوتا ہے، کئی طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خبر مبتدا کی ہوتی ہے، ایک خبر حروف مشبہ بالفعل کی ہوتی ہے، ایک خبر لائے جنس کی ہوتی، لائے نفی جنس کی ہوتی ہے، ایک خبر حروف کیا کہتے ہیں فعل ناقص کی ہوتی ہے. اس طرح سے خبر کئی طرح کی ہوتی ہے، تو ہر خبر کا عامل معنوی نہیں ہوا کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر کہیں گے مبتدا کی خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، تو پھر جملہ درست ہو جائے گا. مبتدا کی خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے. اب آئیے تمرین نمبر 3 پر. تمرین نمبر 3 میں چند جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کے حساب سے آپ کو آگے کی جملے پر توجہ رکھنی ہے اور حل کرنی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وقت آپ کا مکمل ہو چکا ہے. دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، درجہ ذیل جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیے. یعنی جو جو اسم ہوگا انہی کے بارے میں بتانا، سب کے بارے میں نہیں بتانا ہے. ہر اسم کے بارے میں بتائیے. کیا بتانا ہے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے. پھر کیا کرنا ہے، آگے کہا نیز اس کا عامل معنوی ہے یا پھر عامل لفظی ہے. عامل لفظی ہے یا عامل معنوی ہے، تو یہ آپ کو متعین کرنا ہے. اب آئیے ایک ایک مثال پر توجہ کریں گے. الحیاء من الایمان، اس مکمل جملے کے اندر الحیاء ایک اسم ہے اور الایمان یہ ایک دوسرا اسم ہے، اور ان دونوں اسم کے حوالے سے میں بتانا ہے. بیچ میں رہ گیا من، تو اس من کے بارے میں نہیں بتانا کیونکہ یہ اسم نہیں ہے، ہم سے پوچھا گیا ہر اسم کے بارے میں. چلے اب آتے ہیں الحیاء پر. الحیاء اس کا اعراب کیا ہے، تو اعراب بالحرکت ہے. ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت ہے. اعراب بالحرکت کیسے سمجھتے ہیں، تو آپ نے پڑھا ہے نا، جو ضمہ فتحہ کسرہ یا الف واہ کہاں چلا گیا، جو اعراب ضمہ فتحہ کسرہ کی صورت میں آئے اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. تو دیکھیں الحیاء حمزہ کے اوپر ضمہ آیا ہے، تو ضمہ کی شکل میں آیا ہے، اس بنا پہ یہ اعراب بالحرکت ہے. اچھا اب اس کا عامل کیا ہے، اب عامل بھی تو بتانا ہے. نیز اس کا عامل لفظی ہے یا معنوی ہے، تو آپ کہیں گے اس کا عامل معنوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الحیاء مبتدا ہے اور ہم نے پڑھا ہے مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے. صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے. نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 مبتدا خبر، نمبر 3 فعل مضارع مرفوع. تو چونکہ الحیاء مبتدا ہے اس بنا پہ اس کا عامل معنوی ہے. اس کے بعد الایمانی،
اس میں کیا بتانا ہے؟ سب سے پہلے اعراب متعین کرنا ہے، تو اعراب بالحرکت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمانی کی نون کے نیچے دیکھیں آپ کسرہ ہے، تو ایمانی اعراب بالحرکت۔ اچھا، اب پھر بتانا عامل کیا ہے، تو اب بتائیں گے اس کا عامل لفظی ہے۔ کیوں لفظی ہے؟ اس لیے کہ الحیا الایمانو، یہ الایمان یہ نہ مبتدا ہے، نہ ہی مبتدا کی خبر ہے، اور نہ ہی فعل مضارع مرفوع ہے۔ تو جب یہ تینوں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا عامل مانوی نہیں ہو سکتا، عامل لفظی ہے۔ اب رہ گئی بات عامل لفظی ہے تو ہے کون سا عامل؟ لفظاً موجود ہے، لفظوں میں موجود ہے، اور یہ من اس کا عامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحیاء اعراب بالحرکت اور عامل مانوی، الایمان اعراب بالحرکت اور عامل لفظی۔ نمبر 2، ذہب مانا کیا ہوگا؟ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ نمبر 2، ذہب غلام، غلام چلا گیا، غلام گیا۔ اب اس جملے کے اندر دیکھنا ہے اسم کہاں ہے، تو ذہبہ فعل ہے، اس فعل کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کرنی، فعل فعل ہی ہوتا ہے، پاس نہیں ہو سکتا وہ۔ آئیے غلام پر دیکھیں گے، غلام یہ اسم ہے۔ اب اس پہ اس کی حرکت کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف؟ تو اس کے اوپر ضمہ موجود ہے، لہذا اعراب بالحرکت ہے۔ اب اعراب بالحرکت نہ سمجھ میں آ گیا، اب کیا عامل کیا ہوگا؟ تو غلام نہ ہی مبتدا ہے، نہ مبتدا کی خبر ہے، نہ فعل مضارع مرفوع ہے، لہذا اس کا عامل مانوی ہوگا، عامل لفظی ہوگا۔ عامل لفظی یہاں پر کیا ہے؟ تو کہیں گے ذہابہ غلام کا عامل لفظی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، جاء ابو بکرن، اس جملے میں عامل کہاں ہے؟ اس جملے میں اسم کون کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے جاء ابو بکر میں ابو ایک اسم ہے اور بکر دوسرا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابو اس کا اعراب کیا ہے؟ تو کہیں گے اعراب بالحرف ہے۔ کیسے؟ اعراب بالحرف کی تعریف پڑھے تھے، جو اعراب واو الف یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ تو ابو میں اب کے بعد دیکھیں واو آیا ہوا ہے، تو یہ واو اعراب بالحرف ہے، لہٰذا ابو کا اعراب بالحرف ہو گیا۔ عامل کیا ہے؟ تو عامل لفظی ہے۔ کیسے عامل لفظی ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع نہیں ہے، تو عامل لفظی ہوگا۔ لفظی عامل یہاں پر جاء موجود ہے۔ اس کے بعد بکر، یہ بھی اسم ہے، اس اسم کا اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ را کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد اس کا عامل بھی لفظی ہے۔ لفظی عامل کیسے ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع میں سے نہیں ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ حل کرتے جائیے گا۔ آپ کو میں نے نمونے کے طور پر 3 مثالیں پڑھائی ہیں، استاد صاحب میرے خیال سے کافی پہلے آ چکے ہیں، آپ استاد صاحب سے آگے کی سبق پڑھیے گا، اور جو بچ گئے وہ تمرین اچھے سے آپ سبھی حل